الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والمیت۔ معزز حاضرین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں نیکیاں حاصل کرنے، ثواب بٹورنے اور گناہوں کی تلافی کے بہت سارے ذرائع اور وسائل رکھے ہیں۔ انہی میں سے ایک بہترین ذریعہ اور ایک بہترین وسیلہ اللہ رب العالمین کا ذکر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہمیں کافی ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر الہی کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے لوگوں تم اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، اعد لہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت رکھا ہے، واجرا عظیما، اور ساتھ میں بہت بڑا اجر بھی اللہ تعالیٰ انہیں دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبق المفردون، مفردون یہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ مفردون کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورتیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس آدمی کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، زندے اور مردے کی طرح۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، یعنی اس کا دل زندہ ہے۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردے کی طرح ہے، وہ زمین میں چل رہا ہے لیکن اس کا دل مردہ ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس کا دل، اس کا نفس اللہ کے ذکر سے خالی، گویا وہ مردہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ رب العالمین کے نزدیک، تمہارے رب کے نزدیک سب سے معزز ہے، سب سے اچھی چیز اور تمہارے درجات میں زیادہ اضافہ کرنے والی چیز، اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر چیز، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بہتر چیز۔ تو صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی کیوں نہیں، بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، وہ چیز ہے اللہ کا ذکر۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے اللہ کا ذکر کرنے سے کافی ثواب ملتا ہے۔ یہ عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں، عام طور پر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ ہر وہ ذکر جو ہم کریں گے، ہماری زبان سے نکلے، اس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ لیکن چونکہ آج ہمارا موضوع وہ چھوٹے اذکار جن کا ثواب زیادہ ہے یا عظیم ہے، اس موضوع کے متعلق ہم انشاءاللہ چند اذکار کو یہاں پر ذکر کریں گے، اور ساتھ میں حدیثوں میں جو اس کی فضیلت وارد ہے، جو اس کا ثواب ہے، وہ بھی
ہم انشاءاللہ ہم پر سنیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ ہم ان اذکار کو کثرت سے پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ثواب کا مستحق بنائیں، کیونکہ انسان روز مرہ کی زندگی میں اتنے گناہ کرتا ہے تصور نہیں، اندازہ نہیں، اتنے زیادہ گناہ کر رہا ہے۔ تو ایک بہترین موقع، ایک بہترین آفر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا کہ کم وقت میں تم زیادہ ثواب حاصل کرو، لہٰذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکی ہے اور قیامت کے دن ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب کلمے۔ کون سے کلمے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ قیامت کے دن جب ترازوؤں میں گناہ کا انبار، گناہ کا بوجھ لادا جائے گا، ڈھیر سارے گناہ رکھے جائیں گے، تو جب دوسرے ترازو میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم رکھا جائے گا تو وہ ترازو کا پلڑا بہت وزنی ہوگا، بہت بھاری ہوگا، اور ان کلمات کو پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی محبت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرے ان کا کیا حال ہوگا آپ ہی تصور کرو۔ دوسرا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ کانت لہ عدل 10 رقاب وکتب لہ 100 حسنہ ومحیت عنہ 100 سیئہ وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه۔ جو آدمی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، روزانہ اگر 100 مرتبہ پڑھے تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے حق میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 گناہ اس کے مٹھائے جائیں گے، اور اس دن شیطان کے جو وساوس ہیں، شیطان کے جو فتنے ہیں، ان سے اللہ رب العالمین اس آدمی کو محفوظ کرے گا، اور اس آدمی سے افضل عمل کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ کہ کوئی آدمی اس سے بھی زیادہ عمل کرے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اتنا چھوٹا جملہ بول کر، اتنا چھوٹا ذکر کے ذریعے سے اتنا زیادہ ثواب حاصل کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ایک روایت میں ہے جو آدمی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء روزانہ 10 مرتبہ پڑھے گا، روزانہ 10 مرتبہ پڑھے گا، تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے غلام آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کے راستے میں 1 غلام آزاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے عضو کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی فرجہ بفرجہ، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے میں آزاد کرنے والے کی شرمگاہ کو بھی اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کرے گا۔ یعنی ایک آدمی کو اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو جو آدمی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھے تو اس کو اسماعیل علیہ السلام، صرف معمولی آدمی نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ تیسرا ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے، اے صحابہ کیا تم میں سے کوئی آدمی روزانہ 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟
تو صحابہ کہتے ہیں کیف یکسب الف حسنہ، اے اللہ کے رسول ایک دن میں 1000 نیکیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسبح 100 تسبیحا فیکتب له 1000 حسنہ ویحط عنہ 1000 خطیئہ، اگر کوئی آدمی روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالی 1000 نیکیاں دے گا اور 1000 گناہ اس کے معاف کر دے گا۔ روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، دیکھو چھوٹے اذکار ہیں لیکن ثواب کتنا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ ایک طرف تو ثواب مل رہا ہے اور دوسری طرف گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح چوتھا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ وان کان مثل زبد البحر، کوئی آدمی روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے گا، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے گا روزانہ 100 مرتبہ، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سمندر کا جھاگ یعنی سمندر میں جو کف آتا ہے کتنا زیادہ ہوتا ہے آپ سوچو، اس کف کے برابر بھی، اس جھاگ کے برابر بھی اگر انسان کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرے گا۔ 5واں ذکر ہے سبحان اللہ وبحمدہ کا ایک اور ثواب آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی صبح میں اور شام میں سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے گا لم یأت احد یوم القیامۃ بافضل مما جاء به الا احدا قال مثل ما قال او زاد، قیامت کے دن اس سے بھی افضل عمل والا کوئی نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن اس سے بھی افضل عمل والا کوئی بھی نہیں آئے گا جو صبح میں اور شام میں سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے گا، الا یہ کہ وہ آدمی بھی یہ ذکر کیا ہو یا اس سے بھی زیادہ عمل کیا ہو، ایسا آدمی قیامت کے دن زیادہ ثواب والا ہوگا، ورنہ دوسرے لوگوں کی بنسبت جو آدمی سبحان اللہ وبحمدہ صبح شام پڑھے گا وہ بہت زیادہ ثواب والا ہوگا۔ اور اسی طرح 5واں ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، اگر میں یہ کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک مرتبہ کہنا سورج جس پر طلوع ہوتا ہے یعنی دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سے بھی زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے، دنیا اور دنیا میں جتنی دولت ہے، جتنا خزانہ ہے، جتنا مال ہے، جتنی چیزیں ہیں ان سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اسی طرح 6واں ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بازار میں جائے، بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کے حق میں 1,00,000 نیکیاں لکھ دے گا، 1,00,000 نیکیاں لکھ دے گا اور اس کے 1,00,000 گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور اس کے 1,00,000 درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا، 1,00,000 درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ جو آدمی بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا اس کی یہ فضیلت ہے۔ اب ہم بازار میں جاتے ہیں تصور بھی نہیں ہوتا کہ کوئی دعا ہے یا دعا پڑھنا ہے، لیکن ذرا ایک منٹ کا وقت نکال کر کوئی یہ دعا پڑھ لے تو 1,00,000 نیکیاں،
1,00,000 گناہ معاف ہو رہے ہیں اور ساتھ میں 1,00,000 درجات بلند ہو رہے ہیں۔ روزانہ ہم بازار میں کتنی مرتبہ جاتے ہیں سوچو، اور کتنا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح 7واں ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر کوئی آدمی یہ ذکر کرے گا غفر له وان کان فر من الزحف، اگرچہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اگرچہ کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو 7 کبیرہ گناہ ہیں، جو 7 ہلاک کرنے والے گناہ، جو بہت بڑے گناہ، اس میں سے ایک گناہ ہے میدان جنگ کو چھوڑ کر چلے جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر ہی کیوں نہ بھاگ جائے۔ اور اسی طرح سید الاستغفار 8واں ذکر ہم لوگ پڑھتے ہیں اور اکثر لوگوں کو یاد بھی، سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بعض روایتوں میں وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثواب بتایا، من قالها موقنا بها فمات من یومه قبل ان یمسی فهو من اہل الجنہ ومن قالها من المساء وهو موقن بها فمات قبل ان یصبح فهو من اہل الجنہ۔ جو آدمی صبح میں یہ دعا پڑھے گا، شام ہونے سے پہلے اگر وہ مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ موقنا بها، یقین کے ساتھ پڑھنا۔ اور جو آدمی شام میں دعا پڑھے گا، صبح ہونے سے پہلے اگر مر گیا تو وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ موقنا بها، یقین کے ساتھ پڑھنا۔ اور اسی طرح 9واں ذکر ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد گھر سے نکلتے ہیں، جویریہ رضی اللہ عنہا وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جانے کے بعد واپس کب ہوتے ہیں؟ چاشت کی نماز کے وقت واپس ہوتے ہیں، کافی دیر کے بعد واپس آتے ہیں۔ آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ جویریہ رضی اللہ عنہا وہیں پر بیٹھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے جویریہ، کیا فجر کے بعد سے آپ یہیں بیٹھی ہو اور اللہ کا ذکر کر رہی ہو؟ تو جویریہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد قلت بعدك 4 کلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، میں تمہارے بعد 4 کلمے 3 مرتبہ کہا، 4 کلمے 3 مرتبہ کہا، اگر وہ تمہارے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا جائے یا اس کو تمہارے ذکر کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو اس پر وزنی اور بھاری ہو جائے گی۔ کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ ذکر میں نے 3 مرتبہ پڑھا، لیکن صبح سے لے کر اس وقت تک تم جتنا ذکر کیے اس سے بھی زیادہ یہ ذکر زیادہ بھاری اور وزنی ہے، یعنی زیادہ ثواب کا مستحق اور قیامت کے دن ترازو میں زیادہ وزن ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، اے صحابہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث، اے ابو موسیٰ الاشعری، کیا میں تم کو جنت کا خزانہ نہ بتاؤں؟ جنت کا خزانہ۔ تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیوں نہیں بتائیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل لا حول ولا قوة الا باللہ،
لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کا خزانہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال اللہم انی اشہدک واشہد ملائکتک وحملۃ عرشک واشہد من فی السماوات والارض انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک واشہد ان محمدا عبدک ورسولک۔ اگر کوئی آدمی یہ ذکر پڑھے گا، کیا ہے ثواب اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قالها مرۃ اعتق اللہ ثلثہ من النار، جو آدمی یہ دعا ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایک ثلث یعنی 1/3 1/3 جس کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا تیسرا حصہ، اس کو ثلث کہتے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ ومن قالها مرتين، جو آدمی اس کو 2 مرتبہ کہے گا اعتق اللہ ثلثیہ من النار، اس کے 3 حصوں میں سے 2 حصوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا، 2/3 کو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور ومن قالها ثلاثا اعتق اللہ کلہ من النار، جو آدمی اس کو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مکمل طور پہ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ آپ لوگوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اذکار کتنے چھوٹے، کتنا کم وقت لگتا ہے اس کو پڑھنے میں، لیکن ثواب کتنا ہے؟ بہت زیادہ۔ ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم زیادہ تر ہماری زبانوں کو کس میں استعمال کرتے ہیں؟ یا تو غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی گلوچ، گانے بجانے، اور اسی طرح فحش گوئی، بد کلامی، بیکار کی چیزیں، یہ بیکار کی باتیں۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بیکار کی باتیں کرتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں تو بیکار کی باتیں کرتے ہیں، راستے میں جاتے ہیں تو اکثر نوجوان گانے گاتے ہوئے گاڑیوں میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی طرح نوجوان 2-4 ایک آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان اذکار کو ایک ورقے میں لکھ لے اور اپنے جیب میں رکھ لے اور روزانہ تھوڑا وقت نکال کر ان اذکار کو پڑھ لے تو اس سے کتنا ثواب وہ حاصل کر سکتا ہے، کتنا ثواب وہ کما سکتا ہے، ذرا ہم خود سوچیں۔ اور یہ بھی سوچیں کہ ہمارا وقت روزانہ کس کام میں زیادہ جا رہا ہے، ہماری زبانیں روزانہ کن باتوں کو زیادہ اپنی زبانوں پر ہم لوگ لا رہے ہیں، یہ ذرا سوچنا چاہیے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کثرت سے اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے، غلطیوں سے اور فحش گوئی، جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، گانے بجانوں سے اللہ تعالی ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ اپنی زبانوں کو خیر کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور کثرت سے ہمیں نیک کام کرنے کے اللہ تو توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔